لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی، بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا رحمت کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں، اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے۔ تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے، فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے۔ تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم بیماری اور ہے، علاج اور کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتا، اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا، ورنہ چل جانا سی تعویذ۔ چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا، وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے۔ اور وہ کہے کہ نہیں بابا، تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا؟ جب مشکل ہوگی تو مسلح پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا۔ اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تو ویلے سر آ گئے، نہیں تو یہ چل جانے تھے، تبھی تو کچھ رہنا ہی نہیں تھا۔ پھر مریض بن جائے، ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی۔ جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے۔ ہم نے نا کچھ دکھ بلا وجہ بنا لیے ہیں، وہ دکھ اصل میں ہے نہیں۔ کچھ تکلیفیں، کچھ دکھ نا مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہماری۔ مثلاً کو بندہ آ کے اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، گزارا ہی بس ہوتا ہے، لہذا میں دکھی ہوں، تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جی وہ کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی کوئی جڑتی نہیں ہے، تو یہ خود ساختہ دکھ ہے، یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہم نے بنا لیا۔ نہیں، ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاتھوں پہ چھالے پڑتے ہیں اس کے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کوئی دکھ والی بات نہیں، مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے ہاتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے۔ یہ تو خود ساختہ دکھ ہے بھائی، یہ تو بنایا ہوا ہے۔ یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے؟ بلا وجہ کے دکھ، بلا وجہ کی آزمائشیں۔ یعنی کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے برے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں۔ اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا۔ فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دکھ والی بات نہیں، دکھ والی بات یہ ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے تو پھر دکھی ہونا چاہیے، پھر تکلیف میں آنا چاہیے۔ اگر آپ کا رویہ ترش ہے، تلخ ہے، آپ کے مزاج میں گھٹن ہے، آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے، خود ساختہ دکھ نہیں۔ او جی میں غریب بڑا ہوں، یہ دکھ ہے؟ غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائیدادیں، یہ تو نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کا فاقہ دینا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں، اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں۔ تو یہ تو نعمت تھی، پیسے کم اور حساب بھی کم، تو اس کو دکھ بنا لیا ہے۔ خود ساختہ چیزیں اور بلا وجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبیر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں، لوگ نیک ہی نہیں ہوتے۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں، لوگ بات ہی نہیں سنتے۔ میں اتنا نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، محنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں، لہذا بڑا دکھی ہوں، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا اب نہ تکلیف میں آئے، لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہا وما علینا الا البلاغ المبین، بھئی ہمارے ذمے کھول کر بیان کرنا ہے، ہدایت تو اللہ نے اپنے دستے قدرت میں رکھی ہوئی۔ آپ اتنے زیادہ کس بات پہ دکھی ہیں؟ آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس بات کو شکوہ بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور طنز کرتے پھرنا، خود ساختہ دکھ، بلا وجہ کے دکھ، بغیر کسی سبب کے پریشانی۔ کچھ لوگ، اب ہمارے ہاں نا ایک نیا رواج بھی آج کل،
کسی شخص کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تعزیت کرنے جاتے ہیں. عید والے دن تعزیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے؟ آپ ان سے ملاقات کریں جا کے، پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں. فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے. ملیں آپ، اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں. خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں. ایک صحابیہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاح، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا. بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟ بھائی سگا بھائی چلا گیا. تیسرے دن اٹھ کے، 3 دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی، نیا لباس پہنا. لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کہیں جانا نہیں تھا، گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تعزیت صرف 3 دن ہے، لہذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہاں تو میرے بھائی لوگ تانا زنی کرتے، او کل بھائی انہاں دا باپ گیا تے نہ دکانہ کھول بھی لئیاں نے، 4 دن تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟ خود ساختہ دکھ نہ بنائیں، خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں، خوش رہنا سیکھیں.